بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا، وہ خوشی سے چلایا۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے بھاگنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سکول، کالج، یونیورسٹی اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوش گپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روک لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا۔ محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں گھڑ رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دو تو وہ بھی میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے کے لیے رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آئی اور کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوستیں بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گھڑ دیا تھا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی شہزادی لگے گی۔ شہزادی ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھیں، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا، کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود بسنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی، یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھانا، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا۔ میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی، ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، سکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے گھر کی چھت پر جا کر نیچے جھانک کر دیکھا
تو شستر رہ گئی کیونکہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ 4 اس کے دوست بھی کھڑے تھے جو کہ بڑی رازداری سے کہہ رہے تھے کہ لڑکی تم نے ہی بنائی ہے اور ساری محنت بھی تمہاری ہے، مگر ہم نے بھی تمہارا کافی ساتھ دیا، تھوڑا سا حق ہمارا بھی بنتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کا گھر بسانے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ لڑکی کی عزت تار تار کرنے کا ارادہ تھا۔ اچانک دوبارہ اس کی کال آئی تو لڑکی نے کال ریسیو کی اور پوچھا کہ کہاں پر ہو۔ کہنے لگا تمہارے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں، جلدی سے زیورات لے کر آ جاؤ۔ لڑکی نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اکیلا ہی ہوں۔ لڑکی نے کہا گیٹ کے دائیں طرف ایک سفید بالٹی نظر آ رہی ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں ایک بالٹی پڑی ہے۔ لڑکی نے کہا اس بالٹی میں کوڑا پڑا ہے، اس کوڑے کو اپنے منہ پر مل لو اور 7 دوستوں کا منہ بھی کالا کر لو۔ وہ غصے سے کہنے لگا اچھا ہوا جو تمہیں پتہ چل گیا، سیدھی طرح زیورات لے کر آ جاؤ ورنہ میرے پاس تمہاری تصویریں بھی ہیں۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو فون کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شیطان اپنے دوستوں سمیت فوراً چلا گیا، مگر لڑکی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس شیطان کے لیے میں اپنی ماں کو رسوا کرنے جا رہی تھی۔ میں اپنی تمام بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدایا ایسے شیطان صرف لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔